امام شافعی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، جانتے بھی ہو، مسلمانوں کا امام ہے۔ اماں کہتی جب رات کو، اللہ، ان کی ہسٹری بھی بڑی عجیب، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے مکے پاک میں قرآن پاک حفظ کرنے بھیج دیا۔ خالہ اور ماں جب پتہ لگا بیٹا قرآن پاک پڑھ کے آ رہا ہے، بھتیجا بھانجا، تو یہ اپنے علاقے سے، شہر سے باہر اپنے بیٹے کا اس نیت سے کہ حافظ بنا، استقبال کرنے کے لیے آئی۔ تو جب یہاں پگڑی بنتی ہے، پگڑی باندھی، ہار پہنائے، کس نے کپڑے، کس نے 100 روپے ہاتھ میں دے دیا، اعزاز ہوتا ہے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اعزازی طور پہ اتنا سامان دیا کہ 3 اونٹوں پر سامان لدا ہوا، آگے آگے اونٹ، پیچھے پیچھے امام شافعی۔ اماں نے یوں کر کے دیکھا، کہنے لگی اپنی بہن سے دیکھنا، بیٹا ہی ہے نا، کوئی تاجر تو نہیں؟ نہیں بیٹا ہی ہے۔ اوہو، جب اسے میں نے گھر سے بھیجا تھا، دوسرا کپڑا کوئی نہیں تھا، اتنا سارے کپڑے کہاں سے لے کے آئے؟ خالہ کہنے لگی کیا ہوا؟ خبردار میرے بیٹے کے درمیان نہ بولنا، ویسے اس وقت تک منہ نہیں دکھاؤں گی جب تک اس سامان کا حساب نہ دے۔ یوں کر کے دوپٹہ اوڑا اور یوں کر کے اونٹ میں بیٹھ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ لے آئے، اپنی خالہ سے پوچھنے لگے امی کو کیا ہوا؟ کہ یہ کپڑے دیکھ کے حیران ہو رہی، کہاں سے لے کے آیا؟ امام شافعی اپنی اماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم اماں جان، میں نے تو قرآن پڑھتے کبھی روٹی کا سوال نہیں کیا، جب میں نے قرآن پڑھا، حافظ بنا، تو محلے والوں نے، مدرسے والوں نے اعزاز دیا۔ اماں نے ایک جملہ کہا، بیٹے میں نے تجھے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آیا؟ اماں کیا کروں؟ فرمایا میرے بچے جب تک پوری بستی پر اس سامان کو صدقہ نہیں کر دے گا، تیری ماں تجھے اپنا منہ دکھانا گوارا نہیں کرے گی۔ کیسی پیاری تربیت تھی۔ یہ ماں بستر پہ لیٹی ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لے آئے، روزانہ رات کا معمول تھا، یہ معمول خدا کے واسطے آپ بھی اپنا لو، خدا پاک کی قسم ان ہاتھوں میں فالج نہیں آئے گا، اللہ کی قسم یہ عمل تم کر لو، خدا کی قسم ان ہاتھ میں کبھی راشا نہیں آئے گا، کبھی نہیں کانپیں گے۔ کیا عمل؟ امام شافعی رات کو اپنے گھر آیا کرتے، ایک برتن میں تیل لے لیا کرتے، ماں کے کمرے میں جا کے ماں کے سر میں تیل لگانے لگ جایا کرتے۔ ماں روتی کہ بیٹے سارا دن فقہ کے مسئلے حل کر کے آیا، تھک گیا ہوگا، اپنے جسم کو آرام دے۔ کہا ماں جان اگر تجھے آرام مل گیا تو قبر میں شافعی کو آرام مل جائے گا، اگر رات کو تو بے آرام ہو گئی تو قبر میں امام شافعی کا لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ سر کو تیل لگانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں کی طرف آ جاتے۔ اماں کہتی میں لاکھ پیر کھینچ دی، میرے دونوں پیر پکڑتا، اماں نہ کھینچ بے ادبی ہو جائے گی۔ پھر میرے دونوں پیروں کو یوں کر کے جوڑ لیتا اور میرے دونوں پیروں کی تلیوں پر اپنی زبان کو رگڑنے لگ جاتا۔ میں چیخے مار مار کے روتی اور کہتی بیٹے اسی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ کے آیا، اسی زبان سے نبی کا فرمان پڑھ کے آیا۔ اور بزرگوں اپنی اولاد کو دیکھ کر یہ بات سن کے رونے نہ لگ جانا اور یوں نہ کہنا مولوی صاحب تو پیر چاٹنے کی بات کرتا ہے، ہمارے اولاد ہمیں اسی پیر کے جوتے مارتی ہے۔ یہ بات سن کے میرے عزیزوں شرمندہ نہ ہونا، کوئی بات نہیں، اللہ یہاں نہیں بتا فرمائے گا۔ یوں نہ کہنا مولانا پیر چاٹنا تو دور کی بات ہے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی ہماری اولاد ہمیں بری لگاتی ہے۔ مولانا اولاد کو کہہ دے کہ پیر چاٹو یا نہ چاٹو، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پوچھ لیا کرو ابا تیرا حال کیسا ہے، پوچھ لیا کرو ابا تیرا حال کیسا ہے، لاکھوں ماں باپ کے تیرے حال پوچھنے کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر، ماں پیر چھڑاتی، آپ پیروں کو یوں کر کے جوڑتے، ماں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتے۔ ابا کہتی بیٹے کیا کر رہا ہے؟ یہ میرے پیر ہے۔ ابا تجھے کس نے کہہ دیا یہ تیرے پیر ہے؟ میں جس نبی کی حدیث سنا کے پڑھا کے آیا اسی نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تیرے پیر کو نہیں چاٹ رہا، میں جنت کی چوکھٹ کو چاٹ رہا۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اس ٹھنڈی چھاؤں کو گرم ہونے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے اس ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ، باہر ہی باہر ہے۔ جو میرے عزیزوں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا مجمع رویا، کسی کا دل نرم ہوا، کسی کی آنکھ سے آنسو پگھل کے نکلا، لیکن میرے عزیزوں اس وقت اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ رہا ہے، تیری آنکھ کو رونا آ رہا، اس کی رحمت کو جوش آ رہا ہے۔ آج اپنے مسئلے حل کروا لو اور گناہوں سے معافی مانگ کر آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ۔ آج آپ حضرات سے منت کر کے جاؤں گا، اپنے چہروں کو اجاڑو مت، حضور کی سنت سے سجا لو، چھوٹی داڑھی والے بڑی کا ارادہ کر لو اور بڑی والے اسے سنبھالنے کی کوشش کر لو۔ اللہ بیعت کرو انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامرانی تمہارے قدموں کو چومے گی، رکھو گے انشاءاللہ حضور کی
کی سنت کو چہرے پر، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اللہ کے راستے میں نکلنا، ختم نبوت کی چوکیدار بن جانا، صحابہ کی عظمت پر قربان ہو جانا، پاکستان کے استحکام اور سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دینا، کرتے ہو نا انشاءاللہ نیت اللہ تعالیٰ